ایک اور بڑی دلچسپ چیز، یہ میرے ہاتھ میں ٹیشو تھا، میں نے اسے استعمال کیا تو میں نے یہاں پھینک دیا، بھی میں اٹھا لوں گا اس کو۔ لیکن آپ دیکھیں پورا راستہ، پورا پہاڑ، ہم اتنا لمبے راستے چل کے آئے، کہیں ایک چھلکا یا ایک ٹیشو نظر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں صفائی کرنے والے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، ایک صفائی کرنے والا بھی نظر نہیں آیا۔ آتے ہیں لوگ صفائی کرنے والے، تھوڑے سے لوگ مشینوں پہ، لیکن قوم کے اندر یہ فہم ہے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ حکومت کا، نواز شریف، عمران خان کا، آرمی کا ملک نہیں ہے، اور ہم نے اس ملک کی، اور یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اور ہماری ذمہ داری ہم اسے صاف ستھرا رکھیں، تو ہم نے اس کو صحیح رکھنا ہے اور صحیح رکھتے ہیں۔ تو اگر ہر شہری یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہمارا ہے، حکمران جو غلط کام کر رہے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کریں کہ ایک ذمہ دار مسلمان اور ذمہ دار شہری کے لحاظ سے جو حق ادا کرنا چاہیے وہ ہم ادا کرتے جائیں۔ اور اس میں ایک چیز بڑی اہم، جو کچرا پھینکنا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے گھر گندے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے صحن گندے ہوتے ہیں، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو۔ آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہودیوں، اور سوئٹزرلینڈ یہودیوں کا اور بینکنگ کا گڑھ ہے، اور دنیا کا صاف ترین شہر کا ایوارڈ اسے بار بار مل چکا ہے، زورک کو، اور یہ صاف ہے۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے صحن، بلکہ یورپ میں بھی جہاں مسلمان بستے ہوں گے وہاں یعنی بڑا المیہ ہے، پیٹ کھولنے والی بات ہے کہ وہاں گند کچرا کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری معاشرت کی صفات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔